السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ہم اس وقت کوثار مارکیٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ہمارے بھائی سمیع ابراہیم صاحب کو ہم نے بڑی ریکویسٹ کیا، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا اور زبردستی کھینچا آج میں نے ان کو۔ سمیع صاحب چھوٹے آدمی تو ہیں نہیں، تو کچھ شکوک و شبہات تو تھے ہمیں۔ ہم نے کہا حکومت کے بارے میں یہ سوال، تو سمیع صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ہمیں جھاڑ پلا دی اور انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ رکھو، حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا، کہیں نہیں جا رہی۔ باقی باتیں خود ہی سمیع صاحب سے سن لیں۔ سمیع صاحب سارے کہہ رہے ہیں 30 دسمبر جو آخری تاریخ ہے وہ بلاول صاحب نے بھی دی ہے کچھ لوگوں کو، تو کیا ہو رہا ہے 30 دسمبر کو؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ 30 کے بعد 31 دسمبر آئے گا، اس کے بعد نیو ایئرز ایو ہوگی، لوگ انجوائے کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خواہشات ہیں۔ اور جو یہاں پر ہمیں چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے اس میں اپوزیشن جو واویلا کر رہی ہے، جس طریقے سے اپنی جو بھی ان کی حمایت ہے، بیس ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اگر وہ یہ اپنے ساتھیوں کو نہ بتائیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور ہم آنے والے ہیں، تو لوگ تو بھائی بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر جو کرائن ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے۔ فار 2 ریزنس میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے پاس جو اس وقت فیس ہے، جو لیڈ کر رہا ہے عمران خان، وہ ایک بہت کریڈیبل فیس ہے پوری دنیا میں، اور لوگ یقین کر رہے ہیں ان کو۔ ایون جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت سول سپر پاور ہے امریکہ، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں عمران خان کو گھیر لوں گا، لیکن عمران خان گھرے گا نہیں۔ بٹ یہ بیوٹی ہے عمران خان کی کہ تاثر یہ دے دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی عمران خان کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اس وقت سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے، یہ یار لوگ جتنا مرضی اڑاتے رہیں اس کے حوالے سے افواہ سازی کرتے رہیں، لیکن وہ ایک مثالی اس وقت صورتحال ہے۔ کشمیر کا ایشو ہے، افغان پیس پروسیس ہے، تو آئی تھنک کوئی ایسی پرابلم ایک اور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کی آپ کو لیٹسٹ خبر بتا رہے ہیں، یہ ابھی نہیں چلی گئی، کہ جولین اسانج جو وکی لیکس کے روئے رواں ہیں، وہ شدید بیمار ہیں، برطانوی پریزن کے اندر ہیں، اور 60 سے زیادہ ڈاکٹرز نے لکھ کر برطانوی حکومت کو کہا کہ ان کو انسانی بنیادوں پہ ان کو رہا کیا جائے تاکہ ان کا علاج معالجہ ہو۔ انہوں نے کہا جو علاج ہے نا جیل میں وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر عدنان میں چاہتا ہوں کہ ان کے بورڈ کی سربراہی کریں تاکہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ برطانوی حکومت بھی بلبلا کے اٹھ جائے گی کہ جولین اسانج کو رہا کرو۔ لیکن یہ ایک ایسا کام ہوا ہے جو واقعی ایک بڑا گرے ایریا ہے۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ ہماری، اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے، بڑی نظریاتی رکن بھی ہیں پی ٹی آئی کی، وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں اس بات پہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی جو رپورٹس تھیں وہ بالکل درست تھیں۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اتنی صفائی سے بنائی گئی وہ رپورٹس، اتنی مہارت سے بنائی گئی وہ رپورٹس کہ ڈاکٹر یاسمین ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکہ کھا گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، انفارمل انکوائری اس کی ہو رہی ہے، انفارمل انکوائری، کیونکہ پرائم منسٹر بہت ڈسٹرب ہیں اس بات سے۔ مجھے بھی کہا، انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی اس حوالے سے، پرائم منسٹر نے کل مجھے بھی کہا ہے۔ تو اب وہ اب اگلے 2-4 دنوں میں جب وہ پنجاب جائیں گے آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی پنجاب میں ایڈمنسٹریٹر، اور میں جو خاص طور پر جو وزارت صحت ہے اس کا قلمدان کس کے پاس جاتا ہے، وہاں پر جو سیکریٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے، یہ اب آنے والے سمیع صاحب میں نہیں مانتا یاسمین راشد کی بات، اس کی وجہ کہ کتنے بورڈ بنے، 6 یا 7 بورڈ بنے اور 10 ڈاکٹرز اس بورڈ میں تھے، 8 کارڈیالوجسٹ تھے، ہیماٹولوجسٹ تھے، پیتھولوجسٹ تھے، تو یہ لیب رپورٹس کون اپنا اس کے اوپر دے رہا تھا؟ یاسمین راشد کو نہیں پتا تھا؟ یہ بالکل یاسمین راشد بھی اس میں رسپانسبل ہے، اور اس میں ٹو بی آنیسٹ ود یو پرائم منسٹر نے یہ ذمہ داری دی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، عثمان بزدار سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے منٹ ٹو منٹ خبر بتائیں، آگے یاسمین راشد صاحبہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ تو جو ایک پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بیوروکریسی میں تبدیلیاں لے کے آئیں، اور جو لوگ لائل رہے شریف خاندان کے، جونیئر تھے، سینئر پوزیشنز پر رکھا گیا، آپ ان کو ہٹائیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ایک نیا پاکستان بنانے کے نام پر کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو رکھا یہاں پہ، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو اس کا خمیازہ یہ بھگتا ہے گورنمنٹ نے، اور عمران خان ہیز لرن دا ہارڈ وے کہ بیسیکلی جو بیوروکریسی ہے وہ چاہے تو کیا کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی چینجڈ۔ ان واٹ؟ ایڈمنسٹریٹولی چینج ہوں گی۔ بیوروکریٹس کے اندر جو ابھی تک عمران خان نے پہلے جو بات، جس طرح سے انہوں نے ہر بندے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، بٹ ناؤ یہ جو ساری سچویشن ہے اس نے ان کو مجبور کر دیا یہ سوچنے کے لیے کہ جو لائلٹی ہے پچھلے 20 25 30 سال جو مافیا یہاں پہ حکومت کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی لائلٹی جو ہے وہ شاید بن چکی ہے۔ اس لیے
کچھ نہ کچھ سرجیکل آپریشن ضروری ہے. اب اس میں عثمان بزدار کو ہم کیسے معاف کریں، کیونکہ اگر 6 وزارتیں مین وزارتیں ہیں اور ان میں ایک سال کے اندر 6 سیکٹریز بدل چکے ہیں، تو انہوں نے تو بیوروکریٹس کو کام ہی نہیں کرنے دیا. تو اس میں بیوروکریسی کو کیا بلیم کریں؟ یہ بات بھی کسی حد تک آپ کی درست ہے کہ اس میں اوور آل جو رسپانسبلٹی ہے وہ چیف منسٹر پر آتی ہے. لیکن کیوں چیف منسٹر، آپ معاف نہ کریں بھلے، لیکن ابھی چیف منسٹر کی تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں اس کی چھوٹی سی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اتنے زیادہ وہاں پر پاور گروپس پارٹی کے اندر بھی ہیں، پھر الائز بھی ہیں. جب تک تو عثمان بزدار ہیں یہ آپ کام چلاتے رہیں گے، لیکن جب آپ عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈیں گے تو پھر وہ لوگ جو بھلے الائز ہیں، بھلے پارٹیز کے اندر گروپس ہیں، وہ جو خاموش رہے پچھلا 1 سال، اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اب وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اس میں لے کے آئیں آگے. اور سچویشن اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ شریفs باہر ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب باہر ہیں، مریم نواز بھی باہر جانا چاہتی ہیں، وہ حمزہ اندر ہے. تو اس لیے ابھی مجھے لگتا ہے کہ عثمان بزدار کو بنانا تو آسان تھا پرائم منسٹر کے لیے، اس کو ہٹا کے کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کے آنا، کسی کو بنانا، وہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی وہ وقت نہیں آتا. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو چلیں ایک اور خبر دے دیتا ہوں. میری چڑیل جو ہے نا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. چڑیل کی خبر یہ ہے کہ اگلے 1 ہفتے 10 دن کے بعد پنجاب کے اندر آٹے کا کرائسس ہونے والا ہے اور بڑا سیویئر کرائسس ہونے والا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار اور سمیع اللہ چودھری ہمیں جو جھوٹ بولتے رہے ہیں ویٹ کی بمپر کراپس کے بارے میں، وہ اب عیاں ہوگا. تو اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ جو رسپانسبلٹی تو آئے گی چیف منسٹر پر آئے گی. ابھی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے، ان کو چیف منسٹر صاحب کو اور وزیر خوراک کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی کوئی پیش بندی کریں، اس کو کوئی روکے، کیونکہ یہ سب آرٹیفیشل ہیں، یہ کریٹڈ کرائسس ہیں سارے کے سارے. اور اس کا مقصد ایک ہے کہ گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی نہ آنے دے. اور ان کا ٹارگٹ کوئی عثمان بزدار نہیں ہے. پنجاب بڑا پروونس ہے، ٹارگٹ عمران خان ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی، جو وہ گروپ جن کو جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مافیا ہے، دے آر آؤٹ. بلکہ میں نے تو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں، اس کے بعد جو گاڈ فادر ہے اس کو پاکستان کی قومی فلم کا درجہ دے دینا چاہیے. بالکل دے دینا چاہیے، بلکہ اس کو بار بار ہر سنیما میں فری بھی چلانا چاہیے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہوتا کیا ہے. آصف زرداری صاحب کی تو زیادہ طبیعت خراب ہے، ان کو ڈیمنشیا کے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کو ایکچولی جو ہے ڈپریشن بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ڈسکریمنیشن. ایک بندہ جو کنوکٹ ہے اس کو تو آپ لنڈن بھیج رہے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور آصف علی زرداری اسلام آباد سے صرف کراچی جانے کی بات کر رہا ہے، اپنے ذاتی معالج سے علاج کرانے کی بات کر رہا ہے. اس کو آپ کس بنیاد پہ روکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو آصف زرداری کے وکلاء کی جو بات ہے، آصف زرداری کی جو بات ہے، وہ بالکل ایک، اگر نواز شریف کو جانے کی اجازت مل سکتی ہے تو زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے وہ زیادتی لگتا ہے. اور آپ کو میں خود یہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا ہماری تجزیوں میں ہماری خواہشات کا عمل دخل تو ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے بہت زیادہ کیریکٹر دکھایا شریف برادران کے مقابلے میں. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کروں آپ سے. کریکٹر جو ہے نا، کریکٹر تو میں تب ہوتا زیادہ اچھا اگر وہ پاکستان کے لیے تو کام کرتے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی ذات کے حوالے سے ہر بندہ اپنا کریکٹر دکھا رہا ہے. صاحب سے کمپیئر کیا میں نے، میاں صاحب سے کیا کمپیئر، نہیں آپ کریں بھی نا، اللہ معاف کرے، آپ اس کے ساتھ کریں بھی نا. اس لیے کہ یہ سارے اس وقت جو اس ملک میں غربت ہے، اس وقت جو پرابلم ہے، اس میں عمران خان کی حکومت کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کا صرف 5 سے 8% عمل دخل ہے. باقی 90% جو ماضی میں جو پالیسیز بنائی گئیں، جس طریقے سے مال بنایا گیا، قرضے لیے گئے، لوٹا گیا، اس کا عمل دخل ہے بھائی. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، میں ان کے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سمیع صاحب تھوڑا سا ہم سلو ریئیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا فارن آفس ہمیشہ ڈیلیڈ ریئیکشن دیتا ہے. جیسے ناروے سے اب احتجاج کرنا ہے تو کل کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے، فارن آفس نے اپنے اون پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لیا؟ وہ آپ کے امبیسڈر کیوں نہیں فارن ملا؟ ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اگر میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں ماضی میں جو کچھ ہوا، جب خاکوں کا واقعہ تھا، اس سے پہلے 3-4 سال پہلے جو جس طرح سے یہ بلاسفیمی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت کی حکومتوں نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا. تو یہاں پر جو ابھی اس گورنمنٹ نے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فارن آفس کو بہت سوئفٹلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ نے کیا، ترکی کی گورنمنٹ نے جو کیا، اس سے دیکھیں کم از کم اتنا پریشر تو پڑا ہے کہ ناروے کی گورنمنٹ نے اب یہ کہا ہے کہ آئندہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. تو دس از وٹ
ایز اے مسلم وی شوڈ اسٹینڈ اپ. اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان الیاس جس نے یہ سب کچھ کیا اور پوری دنیا کو اس سے ہمت ہوئی کہ بلاسفیمس کام نہیں ہونا چاہیے, تو آئی تھنک دس از اٹ کین بی اٹ ول بی اے بیٹر بگننگ کہ ناروے کی گورنمنٹ بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ اور فیصلہ انہوں نے کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ون لاسٹ کویشچن, کیونکہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں مولانا, نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان نے بڑی افیکٹولی کشمیر ایشو کو دفن کر دیا, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل جی, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور اس کی وجہ تھی کہ کیونکہ انہیں جب بھی وہ انڈیا جاتے تھے تو دیوبند میں انہیں ریڈ کارپٹ چاہیے تھا, اور جو تصاویر آئی ہیں ساری اجیت ٹیبل کے ساتھ, کیونکہ وہاں پر وہ جو مدرسہ ہے اس کا بڑا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, وہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہیں. تو مولانا یہاں پر اگر پشاور میں ان کی 100 سالہ تقریبات بھی مناتے ہیں, جبکہ پاکستان کو بنے تو ابھی 70-72 سال ہوئے, اور وہ کسی طرح بھی ان کی جماعت بھی 100 سال پرانی نہیں ہے, تو وہ سمجھ آتی ہے ہمیں کہ انہوں نے کیوں کشمیر کے ایشو کو دفن کیا. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, چاہے وہ کسی پولیٹیکل بندے نے کی, چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی, اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. اس طرح سے کہ جب کشمیر پر پاکستانیوں نے بات کرنا شروع کیا تو دنیا نے کہا یہ بھولا ہوا سبجیکٹ جس پر آپ پہلے کچھ اور بات کرتے رہے, آپ اب ہمیں کیا نئی بات کر رہے ہیں. رائٹ, سمیع صاحب تھینک یو. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سمیع صاحب نے جیکٹ پہنی اور میں قمیض میں ہوں تو یہ جوان آدمی ہے جی, بالکل میرے میں ایمان کی حرارت زیادہ ہے. تھینک یو فار واچنگ یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.